السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ آپ کی آن لائن کلاسز جاری ہوئے کم و بیش 2 ہفتے ہونے والے ہیں۔ ہم نے برطانیہ کا آئین سٹارٹ کیا تھا اور اب ہم اس کی اینڈنگ کی طرف گامزن ہیں۔ برٹش جوڈیشری ٹاپک تھا ہمارا جو ہم نے کل سٹارٹ کیا تھا۔ اس میں ہم نے برٹش جوڈیشری کے بارے میں پڑھا تھا، اس کے سیلینٹ فیچرز جو ہیں وہ ڈسکس کیے تھے کہ آخر برطانوی جو عدلیہ ہے اس کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اور اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا۔ اب جو ہمارا اس سے تھوڑا سا ریلیونٹ ٹاپک جو ہے جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ رول آف لا ہے، یعنی قانون کی حاکمیت ہے۔ قانون کی حاکمیت جو ہے بیسیکلی یہ پورا کویشچن نہیں ہے، بلکہ اس پہ ہمیشہ جو کویشچن ہے وہ نوٹ کی شکل میں آتا ہے، یعنی عموماً اس پہ 10 مارکس کا کویشچن ایز اے نوٹ آتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس کو اسی طریقے سے پریپیئر کرنا ہے کہ آپ 20 منٹس کے اندر 10 مارکس کا کویشچن جو ہے وہ لکھ سکیں، اور میں آپ کو پڑھاؤں گی بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ کو رول آف لا کی اچھے سے سمجھ آ جائے۔ نہ صرف آپ نے اس کو اب پڑھنا ہے، بلکہ آئی تھنک سو آپ نے اس کو 3rd ایئر میں بھی بڑی ڈیٹیل میں پڑھا ہے، وہاں پہ بھی یہ والا ٹاپک موجود تھا لا کے چیپٹر میں، اور آپ نے اس کو بڑا ڈیپلی ڈسکس کیا ہوا ہے۔ آج ہم اس کو دوبارہ ڈسکس کریں گے۔ تب آپ نے اس کو جنرلی پڑھا تھا، اب ہم اس کو UK یعنی یونائٹڈ کنگڈم کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں گے، کیونکہ ہم برطانوی آئین پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو اب برطانیہ کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں گے کہ آخر وہاں پہ قانون کی حاکمیت ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو قانون کی حاکمیت سے وہاں کیا مراد ہے اور اس کی ایکسیپشنز جو ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے رول آف لا، یہ میں نے آپ کو کل کے ٹاپک میں بھی پڑھایا تھا کہ رول آف لا سے کیا مراد ہے۔ سیم لا فار ایوری ون، نو ون از ابو فرام لا اینڈ ایوری ون از ایکول بیفور لا۔ یہ 3 کامن پوائنٹ ہیں رول آف لا کے، یعنی قانون کی حاکمیت کے۔ ان کو ہم تفصیلاً ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پہلا کیا ہے، سیم لا فار ایوری ون، کہ ہر فرد کے لیے ایک جیسا قانون ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی فرد کے لیے اور قانون ہو اور کسی فرد کے لیے اور قانون ہو۔ اگر ہم فرانس کو دیکھیں تو وہاں پہ انتظامی عہدیداروں اور اہلکاروں کے لیے الگ قانون کا ڈھانچہ موجود ہے، لیکن برطانیہ میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں پہ سب کے لیے ایک جیسا قانون ہے، اور چاہے وہ سول سرونٹس ہیں، سرکاری عہدیدار ہیں یا عام افراد ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے انڈر آتے ہیں۔ پھر کسی بھی فرد کو سزا نہیں دی جا سکتی سوائے اس کے کہ ملک کی عدلیہ قانون کے مطابق ثابت کرے کہ فرد نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظامیہ خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، اور کسی بھی فرد کو سزا کا مستحق نہیں سمجھا جاتا، اور نہ اس پر کوئی جرمانہ عائد ہو سکتا ہے اگر کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو قانون کے لحاظ سے ممنوع ہو۔ پھر کسی فرد کو اگر انتظامیہ کا یا کوئی سرکاری عہدیدار یا کوئی اہلکار اگر گرفتار کر لیتا ہے تو اسے ناجائز اور غیر قانونی حراست میں رکھتا ہے تو اس کے خلاف قانونی چارہجوئی کی جا سکتی ہے۔ ہیبس کارپس ایکٹ اسی کا نام ہے کہ اگر کوئی فرد کو بلا وجہ انتظامیہ گرفتار کرتی ہے تو وہ اس متاثرہ فرد کے جو لواحقین ہوتے ہیں وہ عدلیہ سے رجوع کر سکتے ہیں، اور عدلیہ ایسے فرد کو واگزار کروانے کا حکم جاری کرتی ہے۔ پھر اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے کہ کوئی بھی فرد قانون سے بالاتر نہیں ہے، تمام سرکاری افراد کے لیے ایک جیسا قانون ہے، اور ایوری ون از ایکول بیفور لا، کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ قانون جو ہے اس میں جو سزائیں ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ سب کے لیے سیم قانون ہے، یونیفارمٹی ہے پورے لا میں، اور یہی وجہ ہے کہ برطانیہ کا آئین جو ہے جس نے وہاں پہ عدلیہ کو بہت مضبوط اور بااختیار بنایا ہے، اور معاشرے میں آزادی، جمہوریت اور انصاف کی شمع جو ہے وہ روشن کی ہے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ فرانسیسی طریقہ مناسب ہے کیونکہ یہ کم خرچ
اور فوری انصاف فراہم کرتا ہے۔ لیکن فرانس میں اگر کسی عام شہری کو کسی سرکاری عمل کے افسر سے نقصان پہنچتا ہے تو اس افسر کے خلاف بھی کارروائی ہوتی ہے اور شہری کو باقاعدہ معاوضہ دیا جاتے ہیں۔ لیکن ڈائسی جو ہے وہ قانون کی حاکمیت کو بہتر سمجھتا ہے اور برطانوی اصول کو بہتر قرار دیتا ہے، کیونکہ اس کے خیال میں یہ عوام کے حقوق کا ضامن ہے، اور ویسے بھی برطانیہ میں غیر تحریری آئین ہے، تو وہاں پہ اگر قانون کی حاکمیت کا اچھے سے استعمال نہیں ہوگا تو غیر تحریری آئین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ڈائسی کہتا ہے کہ رول آف لاء جو ہے وہ انتظامی قانون سے کہیں زیادہ اچھے انداز میں حقوق کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ انتظامی عدالتوں پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ایک بالکل اٹس کوائٹ نیچرل کہ انتظامی عدالتیں چونکہ افسران پر مشتمل ہوتی ہیں تو اس لیے وہ اپنے ساتھی ملازموں سے ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بہت ہمدردانہ ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں کوئی شخص یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا کہ اسے انصاف ملے گا، اور یہی نظام جو ہے پھر انتظامیہ کو اپنے اختیارات غلط طور پر استعمال کرنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ قطعاً غیر جمہوری ہے۔ برطانیہ میں جو مساوات کا نظام ہے جو کہ رول آف لاء پر مبنی ہے وہ یقیناً بہت بہتر ہے، اور برطانوی انتظامیہ جو ہے وہ عدلیہ کو اس لحاظ سے جواب دہ ہے کہ اگر وہ عوام کے حقوق غصب کرتی ہے تو اسے عدلیہ کی جانب سے عدلیہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑ سکتا ہے۔ برطانوی آئین کو حقوق کی دستاویزات نے جنم دیا ہے، یعنی وہاں پہ حقوق پہلے اور آئین بعد میں وجود میں آیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ حقوق جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور آئین کس لیے بنا ہے؟ آئین ان حقوق کی حفاظت کے لیے بنا ہے۔ ڈائسی کہتا ہے کہ برطانیہ میں شہری کی آزادی ملکی قانون کا ایک نہ ٹوٹنے والا حصہ ہے، یعنی کہ رول آف لاء وہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایکسیپشنز آف رول آف لاء، کہ اگرچہ وہاں پہ رول آف لاء ہے اور سب کے لیے ایک جیسا قانون ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ جو ہیں وہ قانون کی حاکمیت سے مستثنیٰ ہیں، مطلب وہ قانون ان پہ لاگو نہیں ہوتا ہے، اور وہ کون کون سے ہیں ان کو ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مونارک، یعنی کہ وہاں کا بادشاہ۔ وہاں کا جو بادشاہ یعنی کہ جو ملکہ ہے اب، وہ قانون کی حاکمیت کے اصول کے تابع نہیں ہے، اسے عام عدالتوں میں ملک کے عام قانون کے مطابق پیش ہونے کی ہدایت نہیں کی جا سکتی۔ ایک میں نے آپ کو فقرہ بتایا تھا دا کنگ کین ڈو نو رانگ، کہ بادشاہ کبھی غلطی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت کوئی انوسنٹ ہے، وہ بہت معصوم ہے جو جس سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، بلکہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی غلطی کر نہیں سکتا، وہ اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہی نہیں ہے تو اس کے غلطی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ کچھ کرتا بھی ہے، وہ کسی دستاویز پہ دستخط کرتا بھی ہے تو وہ اس کے پاس پیش کی جاتی ہیں، بذات خود تو وہ کوئی کام نہیں کرتا، تو اس لیے اسے کوئی غلطی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہے ایمبیسیڈرز۔ بین الاقوامی قوانین اور مسلمہ اصولوں کے تحت جو سفارتکار جس ملک میں مقیم ہوں اس کے قانون کے تابع نہیں ہوتے ہیں، ان کا درجہ اور ہوتا ہے اور وہ اپنی امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ برطانیہ میں بھی ایمبیسیڈرز کے پاس ایک ممتاز درجہ ہے، وہ قانون کی حاکمیت کے اصول کے تابع نہیں ہے۔ یہ دراصل لین دین ہے، کیونکہ جب ہمارے یہاں سے وہاں کوئی سفارتکار ہائی کمشنر تعینات ہوتا ہے یا ان کے ہاں سے ہمارے ہاں آتا ہے یا کہیں اور بھی جاتا ہے، تو جو اس ممالک کا سفارتکار ہوتا ہے اس سفارت خانے کے اندر اس کے اپنے ملک کا قانون لاگو ہوتا ہے، اس جو کہہ سکتے ہیں کہ جو میزبانی کرنے والا ملک ہے اس کا قانون لاگو نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ امتیازی سلوک کا حقدار قرار پاتا ہے۔ تیسری جو ہے ایک امپورٹنٹ سیٹ وہ ہوم سیکرٹری ہے۔ ہوم سیکرٹری کسی بھی فرد کو برطانیہ کی شہریت کے حصول کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے، اور جب ضروری سمجھے یہ سرٹیفکیٹ کینسل بھی کر سکتا ہے، اور اس ضمن میں اس کے خلاف کسی بھی عدالت میں دعویٰ دائر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو تین ہیں یہ رول آف لاء سے مستثنیٰ ہے، اور ان پہ جو ہے رول آف لاء جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے۔ یہ آپ کا 10 مارکس کا کویشچن تھا، اس لیے میں نے آپ کو اتنا ہی پڑھایا ہے، اتنا ہی سمجھایا ہے۔
اس میں سے کچھ سمجھ نہیں آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کائنڈلی آپ لوگ اس کو سنیں, اس کو سمجھیں اور اپنا فیڈ بیک دیں. آپ کا فیڈ بیک اس کی اشد ضرورت ہے, کیونکہ آپ کے فیڈ بیک سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں نے لیکچر کو سنا ہے اور آپ کو سمجھ آیا ہے یا نہیں آیا ہے. اگر آپ لیکچر کو نہیں سنیں گے تو پھر آپ لوگ پیچھے رہ جائیں گے, کیونکہ ہمارا برٹش کانسٹیٹیوشن از آلموسٹ گوئنگ ٹو کمپلیٹ ناؤ, اور اس کے بعد ہم نے آگے یو ایس اے کا کانسٹیٹیوشن شروع کرنا ہے. تو دیر از ہیل آف ڈفرینس بٹوین یو کے کانسٹیٹیوشن اینڈ یو ایس اے کانسٹیٹیوشن, بیکاز دیر از parliamentary system in United Kingdom and there is presidential system in United States of America. So if you want to learn the United States of America's constitution, you have to know how the constitution of UK, because جو questions ہوتے ہیں ان کی جو نیچر ہوتی ہے وہ comparative ہوتی ہے. دو کوشچن جو ہیں وہ لازماً جو ہے کمپیریٹیو اسٹیٹ میں آتے ہیں. تو اگر آپ کو دونوں کانسٹیٹیوشن کی سمجھ آئے گی تو آپ کویشچنز کو صحیح طریقے سے اٹیمپٹ کر سکیں گے. ابھی انشاءاللہ ہم اس لیکچر کو, اس کانسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کے بعد ایک اوور آل میں لیکچر آپ کو دوں گی پورے بریٹن کے کانسٹیٹیوشن کا, اور امید ہے اس سے بھی آپ کو آپ کا ذہن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا اور آپ کو مزید جو ہے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکچر سننے کے بعد اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو.